بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، ماشاءاللہ آج 70واں روزہ ہے، اور 70ویں روزے میں کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں ناظرین کرام، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آج کی نشست میں کروں گا، لیکن حسب تسلسل الحمدللہ حسب معمول ایک حدیث مبارکہ پہلے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ سبحان اللہ، اس کا تعلق طب نبوی سے ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا، اسے کوئی بڑی بیماری نہیں پہنچے گی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا عمل ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مہینے میں 3 دن شہد چاٹے گا، اسے جو ہے سبحان اللہ کوئی بیماری نہیں پہنچے گی۔ آج ہر گھر کے اندر لوگ بیمار ہیں، بیماریاں ان کے گھروں کے اندر انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تو سبحان اللہ یہ عمل کر لیا کریں، شہد کو ہر مہینے 3 دن چاٹ لیا کریں تو اللہ کا کریم بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، 70ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، اس کا تذکرہ میں ابھی کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، 70ویں روزے میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد ناظرین کرام اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے سلام قولا من رب الرحیم، یہ 7 سلام ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور سلام علی الیاسین، یعنی کہ سبحان اللہ، پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کا اس میں کہا جائے گا۔ سلامتی ہے نوح علیہ السلام پر، سلامتی ہے ابراہیم علیہ السلام پر، اور سلام ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر، اور سلام ہے سیدنا الیاس علیہ السلام پر۔ تو یہ 7 سلام ہیں۔ یہ 7 سلام آپ نے فجر کی نماز کے بعد سلام قولا من رب الرحیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین، پھر اسی طرح سلام علی ابراہیم 3 مرتبہ، سلام علی موسیٰ و ہارون 3 مرتبہ، اور اسی طرح سلام علی الیاسین 3 مرتبہ الگ الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پورے کو سلام، یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین۔ اس طریقے سے یہ 7 کو ایک ساتھ بھی پیش کر سکتے ہیں ناظرین کرام۔ یہ 7 سلام ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام اگلے سے سلام ہے، یہ تو 4 تھے، 4 اور ناظرین کرام بلکہ یہ جو ہے یہ 5 تھے، اور 2 جو ہے ناظرین کرام سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین، اور اسی طریقے سے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ 7 سلام ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام کہا جاتا ہے کہ یہ تمام قسم کی سلامتی کے لیے، جان مال عزت و آبرو کے لیے، حفاظت کے لیے یہ 7 سلام انتہائی مفید ہیں۔ تو ان کو سب کو 3 بار پڑھ لیں، یا آپ کو پورے کو ایک بار پڑھ لیں، پھر دوسری بار پڑھ لیں، پھر تیسری بار پڑھ لیں، جس طرح آپ کو آسان ہو۔ تو ناظرین کرام یہ 7 سلام ہیں، ان کو بعد نماز فجر پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ظہر کی نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی آپ نے 33 ٹائم پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ 33 ٹائم آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ بزرگان دین کے معمولات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے بعد نماز عصر جو ہے آپ درود ابراہیمی، اول آخر درود شریف کے ساتھ درود ابراہیمی کو آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے درود ابراہیمی کی، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مناجات میں لگ جانا ہے۔ آپ معمول ہے، آپ جانتے ہیں مشترکہ اعمال میں نے ذکر کیا تھا کہ خاص طور پر یہ عمل جو ہے خاص طور پر یہ وقت جو ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس میں خاص دعاؤں میں مناجات میں لگے۔ بزرگان دین کے معمولات میں نے یہ سب دیکھا ہے کہ وہ اس وقت زیادہ وقت جو ہے دعاؤں میں لگاتے تھے، مناجات میں لگاتے تھے، کیونکہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اس مہینے کے اندر انشاءاللہ۔ اور بعد نماز مغرب کیا عمل ہے؟ بعد نماز مغرب جو ہے ان کے معمولات میں اس بات کا ملتا ہے کہ وہ 2 رکعت جو ہے وہ اس انداز سے پڑھتے تھے، یعنی کہ اوابین کے 6 رکعت تو پڑھتے تھے، لیکن 2 رکعت جو ہے وہ خاص طور پر اللہ صرف، یعنی کہ صرف اور صرف اس میں کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں، دنیا کی کوئی چیز طلب کر رہے ہیں، کوئی معاملہ نہیں، وہ آپ نے خاص طور پر 2 رکعت آپ نے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے اعمال کی توفیق دی، یا اللہ ابھی بقیہ جتنے دن باقی ہیں مجھے مزید بھی توفیق نصیب فرما دے۔ 2 رکعت اس طریقے سے وہ شکرانے کے ادا کیا کرتے تھے، تو آپ 2 رکعت شکرانے کے ادا کریں گے، اور اس کے بعد آپ جو ہے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اس کے بعد کرام نماز عشاء کے بعد یہ ملتا ہے کہ سبحان اللہ کہ نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ یا حی یا قیوم،
یا حی یا قیوم جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بزرگ کے معمول میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ پنجم کلمہ یعنی 5واں کلمہ جو ہے اس کی تعداد جو ہے وہ 33 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ یا حی یا قیوم ان کے بارے میں ہے کہ وہ ایک تسبیح پڑھا کرتے تھے 100 مرتبہ۔ تو آپ جو بھی آپ کو آسان ہو وہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ حاضرین کرام انشاءاللہ 18ویں روزے میں کون کون سے خاص اعمال کیے جائیں ان کا ذکر میں کروں گا انشاءاللہ اگلی نشست میں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ جاری کے طور پر اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کے سب جو ہے نیک اعمال کر سکیں۔